السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے، تو ہم لوگ باب چہاروں میں اخلاق و آداب میں سے ہم لوگ سبق جو ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، اس سبق کو آج کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 55 کھولیں، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ جی، ہم لوگ اس میں پڑھیں گے آج سخاوت کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی مکمل طور پہ ریڈنگ کرنی ہے۔ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں سخاوت کا مفہوم، کہ اس کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو چند ایک جو اس میں اہم نکات ہیں وہ واضح کروں گی، ایک سمری سی آپ لوگوں کو دوں گی، اور آپ لوگوں نے سبق کی ریڈنگ مکمل طور پہ خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سخاوت کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بخشش اور فیاضی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے جسم جو ہے دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اپنا جو آپ کا وہ مالی طور پہ ہے یا جس طرح سے بھی ہے، آپ لوگ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ لوگوں کا ضرورت مندوں کو آپ اپنا مال دیتے ہو، کسی بھی طرح سے آپ ان کو کچھ مال دے کر جن کی ضرورت کو پوری کرتے ہو، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ پھر آگے سخاوت کی فضیلت ہے آپ لوگوں کا جو مین ٹاپک ہے۔ اس میں سخاوت سے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، قرآنی آیات بھی ہیں اس سلسلے میں، اور کچھ احادیث وغیرہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سخاوت کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، مال خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اور اس کو روکے رکھنا تیرے حق میں برا ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہاں پہ یہ جو سخاوت کی فضیلت کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث کو بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ یہاں اس صفحہ نمبر 56 کے اوپر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 اور 74، اس میں بھی اسی سخاوت کے جو موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سخاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ جی، اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ زیادہ سخی اور فیاض تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ یعنی جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ اس کی کیا کرتے، اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے، اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو اس کو دینے کا وعدہ کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگلے پیج پر ہے بخل کی مذمت کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب بخل کے بارے میں، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جو لفظی معنی ہیں، تنگ دلی ہے اور کنجوسی کے ہیں۔ شریعت کی روح سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے مصرف میں نہ لانے اور دوسروں کو بھی اس سے محروم رکھنے کا نام بخل ہے، یعنی کہ خود بھی چیز نہ استعمال کرنا اور دوسروں کو بھی استعمال نہ کرنے دینا، اس کو بخل کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 37 سے 40 تک، اس میں بھی اسی بخل کو بیان کیا گیا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیے فرمایا ہے، اسے چھپا چھپا کر رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی اس بخل کی مذمت کے حوالے سے قرآن کی آیت بیان ہوئی۔ یہ سب یہاں پہ بھی اس جو بخیل شخص ہے اس سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بخل والا شخص ہوتا ہے، بخیل شخص ہوتا ہے، اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ایمان اور عقیدے کا وہ مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عطا کیے جانے والے اجر یا آخرت میں ملنے والی سزا کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسے کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ پر اگر اس کو یقین ہوگا کہ یہ چیز اگر میں کسی کو دوں گا تو بعد میں اس کا ریٹرن بھی مجھے ملے گا، ٹھیک ہے؟ نہ خود چوز کر رہا ہوتا ہے، نہ دوسروں کو اس کو استعمال کرنے دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو یعنی بخیل شخص ہے، اس کے حوالے سے قرآن میں اس کی کافی مذمت کی گئی ہے، اس کے لیے سخت تنبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ لیل کی آیت نمبر 8 سے 11 تک ہے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ اس کی قرآن کی آیت بیان ہوئی ہے۔ پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے کچھ احادیث بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے ہلاک کیا، یعنی بخیلت کی جو اس میں مذمت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا، دو خصلتیں سچے مومنوں میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بدخلقی۔
ٹھیک ہے، یعنی کامل مومن نہ تو کنجوس ہوتا ہے اور نہ بد اخلاق، کہ جو مومن ہوتا ہے یعنی مکمل ایمان والا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بخیل ہوتا ہے اور نہ وہ اس کا بد اخلاق ہوتا ہے، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے مناسب ترین جوابات انتخاب کریں۔ اس میں الف ہے، اللہ تعالیٰ سخی شخص کو کیا انعام دیتا ہے؟ تو اس میں ہے دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے اور شہرت ملتی ہے، تو اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ سخی شخص کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ بے پہ ہے، سخاوت کیوں اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے لیے آپشنز ہیں، دکھاوے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یا ثواب کے لیے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور جیم ہے، کسی بھی شخص میں بخل کی عادت پروان چڑھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کنجوسی، ایمان کی کمزوری، یا چیز خرچ ہونے کا خوف۔ کسی بھی شخص میں بخل کی عادت جو پروان چڑھتی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ اگر جی میں لکھا ہوا ہے کسی بھی شخص میں بخل کی عادت پروان چڑھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کنجوسی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یا چیز خرچ ہونے کا خوف، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے ایمان کی کمزوری، ٹھیک ہے۔ تو کنجوسی نہیں، ایمان کی کمزوری ہوگی تو اس کے اندر بخل کی عادت پروان چڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد دال ہے، سخاوت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو مالدار ہو، باصلاحیت ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آگے نمبر دال پہ ہے، سخاوت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو مالدار ہو، باصلاحیت ہو، یا فائدہ پہنچانے والا ہو، تو اس میں ہوگا جو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اب سخاوت صرف مال سے نہیں ہوتی ہے، ہر حساب سے ایک دوسرے شخص کی مدد کی جا سکتی ہے، تو اس میں فائدہ پہنچانے والا اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اب ہمارا یہ جو آج کا لیکچر ہے اس میں اب ہم مختصر سوالات کریں گے۔ آپ لوگوں پر جماعت کا کام، تاریخ اور دن وغیرہ لکھیں گے۔ سبق کا عنوان لکھنے کے بعد جو ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، یہ سبق آپ لوگ عنوان لکھ دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے، مختصر جوابات لکھیے۔ اور بچوں آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے اوپر کلر مارک وغیرہ استعمال نہیں کرنے، آپ نے صرف اپنے جو بلیک اور بلیو جو پین یوز کرتے ہیں اسی کو آپ لوگ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ لوگوں کا سخاوت کے لفظی معنی لکھیے۔ جواب ہے، سخاوت کے لفظی معنی بخشش اور فیاضی کے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال، وقت، جسمانی اور دماغی صلاحیتیں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مال کی محبت کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مال کی محبت نیک اعمال میں آڑے آ جاتی ہے اور بعض اوقات فتنے اور وبال کا سبب بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض افراد کے بارے میں کیا حکم دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اگر کوئی مقروض مار جائے تو مجھے اطلاع دی جائے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ سوال نمبر 4 ہے، مومنوں میں کون سی 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی؟ تو اس میں آپ لوگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں سچے مومنوں میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بدخلقی۔ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ان مختصر سوالات پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ سارا کام اپنی کاپیز پہ کر لیجئے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔